السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ یہ کہانی میرے ساتھ رفت عباس نے شیئر کی ہے۔ رفت عباس کہتی ہیں کہ میں جوہر آباد میں رہتی ہوں، اپنی اور اپنے خاوند کی زندگی کے چند خوفناک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ جب ان کی کہتے ہیں کہ مری میں ان کی ٹرانسفر ہوئی اور اس ٹائم وہ انسپیکٹر تھے، آج سے 10 سال پرانی یہ بات ہے۔ انہوں نے شروع میں ہمیں لے جانے سے پہلے یہ سوچا کہ پہلے میں خود جا کر سارا سیٹ اپ دیکھوں گا اور اس کے بعد میں یعنی مجھے اور میری 2 بیٹی ہیں ان کو ساتھ لے جاؤں گا۔ سب سے پہلے جب ان کی پوسٹنگ ادھر ہوئی تو ان کو جو ان کے فرسٹ 3 ڈیز تھے انہوں نے ایک گیسٹ ہاؤس میں گزارنے تھے۔ وہاں پر ان کے لیے جو کمرہ وغیرہ جو لوکیشن تھی وہ انہوں نے ان کے آفیسرز نے ان کو سینڈ کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں گوگل کے تھرو اپنے کام جو میرا راستہ تھا میں اس طرف چل پڑا۔ مری جانا تھا مجھے اور راستے میں شدید بارش تھی۔ ان دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ جوہر آباد میں بھی اور جو باقی سارے راستے تھے کافی شدید بارشیں تھیں۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کا میں نیم نہیں بتا سکتی، جب وہ مری پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لوکیشن کو سرچ کیا تو وہ جو راستہ جا رہا تھا وہاں پر موسم کچھ ٹھیک تھا لیکن شدید سردی تھی۔ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہیں بارش ہو رہی تھی کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے میری لوکیشن تک پہنچنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ جو شخص آگے میرا انتظار کر رہا تھا کہتے ہیں کہ میرا بیٹ مین، اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹ مین بولا جاتا ہے، اس کا نام محمد حسین تھا، اور میں نے اس کو کال کی اور اس نے مجھے دوبارہ لوکیشن بتائی۔ میں غلط لوکیشن پہ چلا گیا تھا۔ اب میں جب اپنی صحیح لوکیشن پر آیا تو اس راستے پہ بھی بہت بارش تھی، اور میں نے دیکھا دور سے مجھے لگا کہ جیسے اس برستی ہوئی شدید بارش اور سردی میں سامنے کی طرف کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میری گاڑی کی لائٹیں جب اس کے اوپر آئیں تو وہ ایک عورت لگ رہی تھی، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس عورت کے ساتھ کوئی بچہ بھی ہے۔ دیکھیں جب میں اس عورت کے قریب سے گزرنے لگا تو اس عورت کی جو ہائٹ تھی وہ باقی عورتوں کی نسبت دگنی تھی، اور اس نے چہرے پر شدید وہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر میک اپ تھا بہت زیادہ۔ اس برستی ہوئی بارش میں اس کا میک اپ ٹچ سے مس نہیں ہوا تھا، گہری سرخ لپسٹک، اور اس کے ساتھ وہ بچہ اتنی سردی میں۔ میں اسے لفٹ دینے کا نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ میں ایک آفیشیل کام کے سلسلے میں جا رہا تھا، میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں آگے گیا تو چند ہی لمحوں میں نے پیچھے سے دیکھا تو سارا منظر غائب تھا، وہاں پر کوئی عورت نہیں تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے میں نے یہ سوچنا چاہا کہ شاید وہ میرا وہم ہے۔ خیر میں اپنی راستے کی طرف رواں دواں تھا، آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا تھا، راستہ بھول چکا تھا، تو مجھے اچانک سے میری گاڑی کے اندر سے چوڑیوں کے چھنکنے کی آوازیں آئیں۔ میں بہت زیادہ حیران تھا اور پیچھے سے پلٹ کر دیکھنا چاہا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، راستہ بالکل صاف تھا۔ بارش ہو رہی تھی، شدید سردی تھی۔ خیر اس ٹائم میں نے اس چیز کو اگنور کیا اور میں اپنی جو گیسٹ ہاؤس تھا اس تک پہنچ چکا تھا۔ محمد حسین نامی شخص میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ہوٹل میں میرا روم دکھایا گیسٹ ہاؤس میں، اور میں فوراً میرے ہسبینڈ کو یعنی عادت ہے کہ وہ فوراً نہاتے ہیں، وہ شاور کے لیے اندر چلے گئے۔ اتنے میں اس بیٹ مین نے سارا کھانا وغیرہ ان کے روم میں لگوا دیا، اور جیسے ہی میرے ہسبینڈ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ 15 منٹ کے بعد آ کر یہ سارے برتن لے جانا کھانے کے، اور میں بہت تھکا ہوں، میں سو جاؤں گا۔ انہوں نے کھانا کھایا، محمد حسین آیا اور اس نے سارے برتن وغیرہ اٹھوائے اور کہا کہ مجھے سونے دو اور صبح فلاں ٹائم پر مجھے جگا دینا۔ اب وہ سو گئے۔ کہتے ہیں کہ صبح جب میری آنکھ کھلی میں نے شاور وغیرہ لیا اور اپنے اٹیچی سے اپنے کپڑے نکالنے چاہے، تو میں اٹیچی کے قریب گیا تو میرے جو وہ بریف کیس تھا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں پورا حیران ہو چکا تھا، چوڑیاں کیسے آ سکتی ہیں ادھر، میں تو اپنی فیملی کو ساتھ نہیں لایا۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ شاید
جو میرا بیٹ مین ہے اس کے بچے وغیرہ ادھر ساتھ اس کے ہیں، ان میں کوئی آیا ہوگا اندر، روم کے اندر آیا ہوگا اور اس نے روم صاف کرنے کے لیے وہ آیا ہوگا اور اس نے ادھر چوڑیاں رکھ دی ہوں گی۔ میں نے اس چیز کو مکمل اگنور کر دیا اور خود ریڈی ہوا، اور اتنے میں وہ بیٹ مین آیا اور وہ میرا سامان وغیرہ اٹھا کر گاڑی میں رکھا اس نے، اور میں اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ رات کافی لیٹ ہو گیا کھانا کھانے کے لیے مجھے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو آج ایک بہت اچھے ہوٹل پہ لے کر جاؤں گا، ادھر کا کھانا آپ بہت انجوائے کریں گے۔ ہم دونوں ادھر گئے اور کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی ادھر گئے تو وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کافی اونچی پہاڑی تھی، روشنی بھی کافی اچھی تھی، لائٹنگ کا انتظام اچھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے دوبارہ چوڑیاں کھنکنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی عورت اور اس کے ساتھ ایک بچہ جو کہ پہاڑی کی چوٹی کے بالکل پاس کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ کر شدید غصے کی حالت میں ہے۔ میں کافی حیران ہوا کہ یہ عورت ادھر کیسے آ سکتی ہے۔ میں ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ چوڑیاں کس کی ہیں۔ چوڑیاں تو مجھے تب بھی کھنکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ عورت اور وہ بچہ میرے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے۔ میرا سارا جسم لرز اٹھا، ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور میں اس بیٹ مین کو بتا بھی نہیں پا رہا تھا آخر میرے ساتھ ماجرا کیا پیش آیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم کھانا انجوائے کرو، میں اندر ہوٹل واپس جا رہا ہوں۔ مجھے آوازیں دیتا رہ گیا اور میں اندر اپنے روم میں چلا گیا۔ جب میں روم کے اندر گیا تو اندر شدید خوشبو تھی اور میرے بیڈ کے اوپر ہر جگہ چوڑیاں ہی چوڑیاں تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اونچا اونچا چیخوں۔ اسی لمحے رفت کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی مجھے کال آئی، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے مجھے سارا ایڈریس وغیرہ سمجھایا اور کہا کہ صبح تم ارلی مارننگ نکلو اور بچوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ رفت کہتی ہیں کہ میں چلی گئی، کافی پریشان تھی۔ میں نے تو صبح کا انتظار بہت مشکل سے کیا۔ ان کے پاس گئی اور جب ان کو دیکھا جا کر تو وہ کافی پریشان تھے اور سکتے کی حالت میں چیئر کے اوپر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں ایک جگہ ہی وہ ٹکی رہتی تھیں، وہ چھت کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ درود شریف پڑھا، سورۃ کوثر پڑھ کر ان کے اوپر پھونکی، کوئی برا اثر ہے، کوئی بد نظر ہے تو وہ اتر جائے۔ کچھ ہی لمحوں میں ان کو دوبارہ ہوش آئی، یعنی ان کی آنکھیں بالکل جو سکتے میں تھی، انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ چوڑیاں کدھر جاتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، ان کی آوازیں، اس عورت کا دکھنا، یہ سب میرے دماغ کو خراب کر رہا ہے۔ میں ادھر نہیں رہ پا رہا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ رفت کہتی ہیں کہ ادھر ہی میری ایک کزن بھی تھی جو کہ مری میں ہی رہتی تھیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جس روڈ کا تم ذکر کر رہی ہو، جس روڈ سے یہ گزرے ہیں، وہاں پر ایک چڑیل پچھل پیری کا بسیرا ہے اور وہ بارش کے موسم میں لوگوں کو ضرور نظر آتی ہے۔ اگر بارش نہ بھی ہو تو وہ رات کے ٹائم لوگوں کو ضرور نظر آتی ہے اور وہ لوگوں سے لفٹ مانگتی ہے، جو ان کو بٹھا لے پھر وہ بچ نہیں سکتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں ادھر کو مفتی صاحب بتائے، ہم نے دم وغیرہ کروایا، علاج کروایا۔ وہ مولانا صاحب تھے، کافی ان کے پاس تعلیم تھی، وہ جادو کی بندش کا کاٹ کرتے تھے، جنات کی بندش کا کاٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے، تمہارے خاوند کے پیچھے ایک چڑیل پڑ چکی ہے، یہ ایک سنسان جگہ سے گزرا ہے اور وہاں پر اس کا بسیرا تھا، اس کو یہ اچھا لگا اور وہ اس کے پیچھے پڑی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ اس سے شادی کرے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنے دینا۔ تم اس کو لے کر ایک دفعہ واپس چلی جاؤ۔ میرے ہسبینڈ نے چھٹیاں لیں اور ہم لوگ واپس جوہر آباد چلے گئے۔ دیکھیں جوہر آباد ہم لوگوں کو جو گھر تھا وہ بھی ٹیمپریری تھا، ہم لوگ تو خالی کرنے کے لیے تھے اس کو، کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے 10 دنوں میں ادھر بلا لینا ہے۔ وہ جو مال کے مکان تھا اس سے بھی ہم نے کچھ دن کی مہلت لی اور ہم نے کہا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت پھر کچھ ٹھیک ہوئی، ہم لوگ دوبارہ 1 ماہ کے بعد مری میں شفٹ ہو گئے۔ ایک گھر میں ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ فلیٹ ٹائپ سی جگہ بنی تھی، ادھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ چھوٹا سا وہ گھر تھا جہاں پر ہم لوگ شفٹ ہوئے۔ میرے ہسبینڈ کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی الحمدللہ، اس مخلوق نے ان کی جان چھوڑ دی، بس ان کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر پڑ گیا تھا، دباؤ پڑ گیا تھا اور وہ ان کو ڈرا رہی تھی مسلسل۔ رفت کہتی ہیں کہ ہم لوگ جس فلیٹ میں شفٹ ہوئے، ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا خالی گھر تھا، وہ گھر خالی رہتا تھا۔ رفت کہتی ہیں کہ اکثر میں اپنی چھت پہ جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔
وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس کے اوپر ایک چھت تھی. وہاں پر کافی اچھی، جب مری میں دھوپ نکلتی تھی تو بہت دھوپ ہوتی تھی ہم لوگوں کی چھت پہ. میں اکثر اس خالی گھر کو دیکھا کرتی تھی. ادھر کافی دیر کھڑے رہنا، گھر کو دیکھتے رہنا. گھر بالکل مکمل طور پر سنسان تھا. کتنی انہی دنوں میں میرے اوپر اللہ کا فضل تھا. میرے ہاں بچے کی پیدائش کے دن تھے. میں نے چھت پہ جا کے بیٹھ جانا دھوپ میں، اور بچیاں بھی میرے پاس کھیلا کرتی تھیں. رفت کہتی ہیں کہ ایک دن میرے ساتھ اس طرح ہوا. میں اسی گھر کی خالی دیوار پہ کھڑی ہوئی تھی اور گھر کو اندر سے جھانک کر دیکھ رہی تھی. اچانک سے گھر کے اندر مجھے ایک شخص دکھائی دیا جس کا سر انتہائی بڑا تھا، اور اس کے سر کے اوپر 2 آنکھیں تھیں. اتنا خوفناک منظر تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور وہ دن کا ٹائم تھا، دوپہر تھی، اور وہ شخص ایک خالی کمرے میں، یعنی کہ دروازہ بند تھا، اور اس بند دروازے کے اندر سے میرے سامنے سے باہر نکلا اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس کو دیکھ رہی تھی. میرے دیکھتے دیکھتے اس شخص نے اوپر کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں اس کے ماتھے کے اوپر تھیں اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا. جیسے ہی وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو مجھے یوں لگا کہ میرے سارے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑی ہے، اور اسی لمحے میں بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف چلی گئی. جیسے ہی میں نیچے آئی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا. میں بیڈ پہ گری اور بے ہوش ہو گئی. مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم پر میری بچیوں نے اپنے بابا کو کال کی اور وہ گھر آئے واپس، تو انہوں نے دیکھا تو میں بے ہوشی کی حالت میں تھی. وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، اور جیسے مجھے ہاسپٹل لے کر تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو فوراً ایمرجنسی میں لے جانا چاہیے. ان کی حالت اور بچے کی حالت بہت خراب ہے. میرے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کی چند ہی گھنٹوں میں ڈیتھ ہو گئی. جب وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں تو بے ہوش تھی، لیکن جو بچے کا کلر تھا وہ پیلا زرد تھا. اس قدر اس کے چہرے کے اوپر وحشت تھی بچے کے. اس کی جو پوری باڈی تھی وہ پیلی تھی، یلو کلر کی تھی. ڈاکٹرز حیران تھے کہ آخر بچے کو کیا ہوا ہے. ڈاکٹرز نے صرف اتنا ہی کہا کہ اس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپ کے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران ہو گئی، اور ان کو یہ بتایا کہ جب میں اس خالی گھر کی دیوار کے اوپر کھڑی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو مخلوق باہر نکلی تھی اس کا جو فیس تھا اور جو اس کا کلر تھا وہ سارا یلو کلر کا تھا. میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی، اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا. اور اس کے بعد ہی میں نیچے آئی اور میری طبیعت خراب ہو گئی. پھر مولانا صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک جن تھا جو کہ تمہیں نظر آیا تھا، اور اسی نے تمہارے بچے کو تمہارے پیٹ میں ہی مار دیا تھا اور اس کے اوپر برا اثر ڈال دیا تھا. ہم لوگ بہت ڈرے، اور ہم لوگوں نے اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے اپنے لیے یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کی ادھر سے ٹرانسفر ہو جائے اور ہم لوگ کسی اور شہر میں چلے جائیں، ادھر نہیں رکنا. اور پھر الحمدللہ اللہ نے دعائیں قبول کی اور ہم لوگوں کی ٹرانسفر لاہور میں ہو گئی. کہتے ہیں کہ مری میں اتنے جنات ہیں، اس قدر جنات ہیں جو کہ بیان سے باہر ہے. جگہ جگہ پر وہاں پر جنات، سائے سے بھری ہوئی چیزیں، مخلوقات ہیں جو کہ واضح طور پر نظر آتی ہیں. ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی میں یہ واقعات پیش آئے. اس دن کے بعد ہم نے مری تو کیا، ناران، کغان، ان جگہوں پر چھٹیاں گزارنے کے پلان کینسل کر دیے. ادھر اپنے بچوں کو لے کر نہیں جاتے. اس کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. 2 ہی بیٹیاں ہیں میری. یہ ایک میری زندگی کے سچے خوفناک واقعات تھے. رفت عباس کہتی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ رفت. یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز، آپ لوگوں نے ان کہانیوں سے کیا کچھ سیکھا ہے؟ کیا تجربہ آپ کو ملتا ہے؟ آپ لوگ کیا سبق لیتے ہیں؟ ضرور شیئر کیا کریں. آپ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کو میرا ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہوگا، ادھر بھی کر سکتے ہیں، اور کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں. قرآن پاک اور نماز کو زندگی کا حصہ بنائیں تو اللہ پاک ساری مشکلیں آسان کر دیں گے. اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.